آپ جانتے ہیں کہ آج مسلم لیگ فنکشنل کے مرکزی سیکرٹری جنرل محمد علی درانی صاحب نے لاہور میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ ایک ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات کے بڑے چرچے ہیں، اور چرچے اس لیے بھی کچھ زیادہ ہو گئے ہیں کہ فنکشنل لیگ حکومت کی اتحادی ہے، اور آج ہی متحدہ قومی موومنٹ کے جو رہنما ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب، انہوں نے بھی ایک شکوہ بھری پریس کانفرنس کی ہے۔ تو کیا یہ ایک حسین اتفاق ہے کہ آج ہی درانی صاحب کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی اور آج ہی خالد مقبول صدیقی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کھڑکا دی؟ تو بات کرتے ہیں محمد علی درانی صاحب سے، لاہور میں موجود ہیں۔ بہت شکریہ درانی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ یہ بتائیے کہ یہ آج آپ کی جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہے، اس کا کوئی خاص ایجنڈا تھا؟ کیا اس کی بیک گراؤنڈ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ حامد۔ آج کی جو ملاقات تھی جی، اس میں 4 باتیں میں پیر صاحب پگاڑا کی طرف سے لے کے گیا تھا۔ پہلی چیز تو یہ تھی کہ اس وقت جو ٹکراؤ کی سچویشن ملک میں بنی ہوئی ہے، اس کو کسی ڈائیلاگ کی طرف جانا چاہیے اور اس کے اوپر گرینڈ ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ جو اس وقت پارلیمنٹ ڈس فنکشنل ہو چکی ہوئی ہے، پارلیمنٹ کو دوبارہ فنکشنل کرنا چاہیے تاکہ آئین کی بالادستی اور آئینی راستے جو ہیں ملک میں چلتے رہیں۔ تیسری چیز یہ تھی کہ جو اس وقت استعفوں کی بات چیت کی جا رہی ہے، تو استعفے اگر ہو بھی جاتے ہیں اس کے بعد بھی تو ڈائیلاگ کی ضرورت پڑے گی، تو کیوں نہ استعفوں سے پہلے ہی ڈائیلاگ کر کے ان ایشوز کو ریزالو کر لیا جائے جو ایشوز اس وقت ٹکراؤ اور مزید ٹکراؤ کی صورت میں آگے آ رہے ہیں۔ اور اگلا جو نقطہ تھا وہ بہرحال یہ تھا کہ پاکستان کے اندر مسلم لیگوں کو آپس میں قریب آنا چاہیے، اور مسلم لیگی سوچ رکھنے والے لوگ جو ہیں ان کو چاروں صوبوں کے عوام کو ساتھ لے کر آگے بڑھنے کا ایک لائحہ عمل بنانا چاہیے۔ تو ان چاروں ایشوز پہ میری ان سے بات چیت ہوئی اور بہت تفصیلی بات ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس ملاقات کو ایک انتہائی مثبت ملاقات سمجھتا ہوں، چونکہ ان کی سوچ بھی مثبت تھی اور اس سوچ کے اندر پاکستان اور پاکستانیت اور پاکستان کا مفاد اور جمہوریت کا استحکام پنہا تھا۔ اچھا درانی صاحب، جب آپ نے شہباز شریف صاحب سے گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کی تو ان کا کیا رسپانس تھا؟ دیکھیں جی، ایک تو اس کے اوپر رسپانس کے اوپر وہ تو پہلے بھی اس معاملے میں بات کر چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور اس کے بارے میں آپ کو بھی پتہ ہے، اس کا موقف ساری دنیا کو پتہ ہے۔ ایک ان کے اوپر 12 لمیٹیشن بھی ہے جو پارٹی اور دوسری چیزوں کی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو میری اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ فنکشنل ہوں، اگر وہ اس وقت تو وہ چونکہ قید ہیں تو آبویسلی وہ کوئی اس قسم کی بات یا کوئی رول پلے نہیں کر سکتے، لیکن اگر وہ فنکشنل ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ فنکشنل ہونے کا مطلب ڈائیلاگ یہ کا ہے، پروسیس ہے۔ فنکشنل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو رہا کر دیا جائے۔ اگر وہ جیل میں نہ ہوں تو وہ اس معاملے میں بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں، اور ان کی سوچ مثبت ہے۔ تو ان کو جیل سے اگر رہا کر دیا جائے تو یہ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے ایک ناقابل قبول بات نہیں ہوگی؟ دیکھیں، مجھے تو نہیں پتا کہ ان کے لیے قابل قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ٹکراؤ کی سچویشن پیدا ہو گئی ہے، اس ٹکراؤ کے اندر کوئی بھی نہیں جیتے گا۔ اچھا یہ نہ حکومت جیتے گی نہ اپوزیشن جیتے گی۔ درانی صاحب، آپ نے جو ملاقات کی شہباز شریف صاحب سے، آپ نے صرف اپنی پارٹی کے قائد جو ہیں پیر پگارو صاحب، ان کے بہاف پہ کیا، یا آپ کو وفاقی حکومت اور خاص طور پہ وزیر اعظم کی تائید بھی حاصل تھی؟ نہیں، میں نے تو پیر صاحب پگاڑا کے بیہسٹ کے اوپر یہ ملاقات کی، اور ان سے ساری چیز ڈسکس ہوئی اور اس کے بعد کی۔ اور دوسرا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے میرا بھی یہ خواہش تھی کہ اس قسم کا انیشیٹو لیا جائے اور ڈائیلاگ شروع ہو، اور ڈائیلاگ ہی اس وقت مسئلے کا حل ہے۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ پچھلے دنوں جو سندھ کے جزیروں کا مسئلہ تھا، جو کراچی کے قریب جو جزیرے ہیں، وہ وفاقی حکومت نے جب اس کو تحویل میں لیا تو فنکشنل لیگ کا اس پہ کچھ تحفظ تھا، اور پھر آپ کے جو پنجاب کے سیکرٹری جنرل ہیں لاہور میں، انہوں نے جو راوی ریور پروجیکٹ ہے اس پر بھی انہوں نے کوئی مظاہرہ وظاہرہ کیا۔ تو آپ کی پارٹی لگتا ہے کہ حکومت سے کچھ ناراض سی ہے؟ دیکھیں، حکومت سے ناراض نہیں ہے، ہم پاکستان کے حق میں ہیں۔
دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ جزیروں کے اندر جو ہے وہ ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کو لا کے بٹھا دیں گے، یا لاہور کے چاروں طرف جو ہے آپ اس قسم کی ڈیولپمنٹ کر دیں گے جس کے نتیجے میں اہل لاہور جو ہیں ان کو ایک بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے، اس کے بجائے کہ یہاں پہ جھیل بننا اور جھیل کی ڈیولپمنٹ ہونا، وہ تو ایک پازیٹیو چیز ہے، لیکن جو اس کے لیے قانون سازیاں کی گئی ہیں اس میں غالباً حکومت بھی اس میں بے خبر ہے کہ چند افراد کے مفاد کے لیے جو ہے ایک پوری حکومتی مشینری کو ان کی اس پہ لے آنا، تو اس کے اوپر ہم نے ایک بنیادی موقف لیا ہے اور ایک پاکستان کے حق میں موقف لیا، بلکہ حکومت کے حق میں موقف لیا ہے۔ اچھا، اگر حکومت یہ کام نہیں کر سکتی جو وہ کرنا چاہ رہی ہے، لہٰذا انہیں بہتر راستہ اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے کراچی کے جزیروں کے حوالے سے اور راوی ریور پروجیکٹ کے حوالے سے، بڑا واضح طور پہ آپ اس پہ تنقید کر رہے ہیں، تو آپ کی پارٹی نے یہ تنقید وزیر اعظم تک پہنچائی ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ چیز پارٹی لیڈرشپ نے جب ملاقات کی ہوگی ڈیفینیٹلی پہنچائی ہوگی، میری تو کوئی ملاقات ہوئی نہیں ہے، لیکن ہم تو میڈیا کے ذریعے اپنی بات پہنچاتے رہتے ہیں جی، اور آپ مہربانی کرتے ہیں ہماری تو بات یہ آخری سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایک ذریعے حسین اتفاق ہے کہ آج ہی خالد مقبول صدیقی صاحب نے بھی شکوہ شکایت کیا ہے، آج ہی آپ کی بھی ملاقات ہوگی ہے شہباز شریف صاحب سے؟ دیکھیں میری تو آپ کو پتہ ہے کہ میرا تو تمام جو سیاسی قائدین ہیں ان سے ایک ذاتی تعلق ہے اور اس میں ملتا رہتا ہوں، لیکن اس ملاقات کے اندر جو میں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ ساری حکومت کے فائدے کی ہیں، اور گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں پہلے پاکستانی ہوں، ہماری پارٹی بھی پہلے پاکستانی ہے، اس کے بعد ہم اپنی پارٹی کے ہیں، اس کے بعد حکومت کے کوalition میں بھی ہوں گے، لیکن اس وقت جن چاروں ایشوز کو ہم نے اٹھایا ہے، جن کے اوپر ہم کنسنسس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے اوپر ٹریک ٹو ڈائیلاگ کا ایک کانسیپٹ ہم نے دیا ہے جس میں تمام لوگ انوالو بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کوئی راستہ بھی نکل سکتا ہے، وہ راستہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ پاکستان کے فائدے میں ہے، اس حکومت کے فائدے میں ہے، اور اگر حکومت اس کو نہیں سمجھے گی، جو ٹکراؤ کی طرف لے کے جا رہے ہیں سارے ماحول کو، وہ دوست نہیں ہے۔ پارلیمنٹ اگر رہے گی تو ملک مضبوط ہوگا، اور اگر پارلیمنٹ کے اندر پارٹیسپیشن رہے گی تبھی پاکستان آگے ترقی کرے۔ بہت شکریہ محمد علی درانی صاحب۔ ٹکراؤ کی طرف کون ہے اس ساری صورتحال کو آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، ٹکراؤ کی پالیسی کس کی ہے؟